السلام علیکم. آپ سب کو آج کے پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ ایک بہت خاص مہمان ہیں جن کے بہت سے کلام آپ کی سماعتوں سے گزرے ہوں گے. ان کے لکھے ہوئے نوحے، منقبت، نعت آپ سب نے سنے ہوں گے. میرا بہت اچھے ہمارے بڑے شاعر جناب نعیم عباس نعیم، ان کا کلام حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کیا کرے ماں تیری اصغر اس کو چین آئے نا، اور بطول حق پر ہیں. اس طرح کے بہت سے کلام جو آپ سب نے سنے ہوئے ہوں گے. تو نعیم عباس نعیم صاحب کیسے ہیں آپ بھائی؟ الحمدللہ. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر. تو سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پوڈ کاسٹ میں. تو سب سے پہلے آپ بتائیں کیسے ہیں اور شاعری کا آغاز کیسے کیا آپ نے؟ سب سے پہلے تو میں ایم آر کے پروڈکشن کا شکر گزار ہوں کہ اس پوڈ کاسٹ کے لیے انہوں نے مجھے مدعو کیا ہے، اور الحمدللہ محمد والے محمد کا کرم ہے، رحم ہے ان کا، سب بہترین ہے. باقی جیسے کہ آپ نے آغاز میں فرمایا کہ مولا کے ذکر کے توسط سے ہی یہاں پہ موجود ہیں. مالک ہم سب کو اس پہ قائم و دائم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ایسے ہی سلسلہ جاری و ساری رہے. آمین. تو شاعری کا آغاز کیسے کیا، اور سب سے پہلا کلام آپ کو یاد ہے وہ کب لکھا تھا آپ نے، کس طرح، اور کون سے شاعروں کو سن کے آپ نے کہا کہ بھئی میں لکھنا شروع کروں، کچھ اس طرح کا؟ صحیح. اس میں جیسے آپ کے سوال کے کچھ حصے کر لیتے ہیں. ذکر کا آغاز تو جس عمر میں ہوا میں اسے اپنی زندگی کا موضوع ہی کہوں گا، کیونکہ 9 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ مولا نے مجھے نوحے کی نعمت، جی 9 سال، نوحے کی نعمت سے نوازا. مالک نے اپنا کرم فرمایا، اور اس وقت جس سنگت کے ساتھ ہم نوحہ پڑھتے تھے یا کرتے تھے تنظیم السجاد، تو کیونکہ میرے گھر میں شروع سے ہی ایک سلسلہ تھا نوحے کا، نسل در نسل وہ شروع ہے، اور مالک قائم و دائم بھی رکھے اگلی نسلوں میں بھی. تو پہلا نوحہ جو ہے میں نے، وہ پنجابی کی زبان سے ہمارا تعلق ہے، پنجاب سے تعلق ہے، تو پہلا نوحہ جو پنجابی کا تھا، شمشیر تلے سجدہ کنج ویر بلاواں. تو یہ 9 سال کی عمر میں، ابھی بھی میں اس نوحے کو دیکھتا ہوں تو بعض اوقات حیران ہوتا ہوں کہ اتنے پہلے، یعنی کہ تقریباً آج سے 31 سال پہلے وہ نوحہ جیسے مالکوں نے مجھے عنایت فرمایا، اس کے اشعار آج بھی پڑھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہ میرے لیے ایک معجزہ ہے. سنگت پڑھتی ہے نوحہ؟ الحمدللہ آج بھی بہت سارے ٹائم پہ ہم سال میں کسی 1-2 وقت میں لازمی وہ جو ہے اس میں ذکر ہوتا ہے مولا کا. اور پھر اسی طرح وہ سفر چلا، اس کے بعد ایک نوحے کے بعد دوسرا تیسرا کرتے کرتے اس میں پھر 2-3 سال کے بعد ایک نوحہ آیا تھا، رباب وین کرے میری سکینہ اٹھ چلی ہے. یہ بھی تقریباً یعنی کہ اس کے بعد 2-3 سال کے بعد نوحہ تھا جو کہ پنجاب میں مالکوں نے اس نوحے کی توسط سے بڑا گریا اور بڑی عزت سے نوازا. یہ سلسلہ بس پھر چلتا رہا، چراغ دین لہو سے جلا کے بیٹھا ہے. پھر اس طرح نوحے میں نے زیادہ وقت جو مولا نے مجھے عنایت فرمائی ہے وہ نوحے کے سلسلے میں فرمائی. تو کرتے کرتے وہ نوحے کا سلسلہ چلتا رہا سنگت کے ساتھ. اس کے بعد کچھ عرصہ کے بعد ہی جو ہے پھر منقبت کی طرف تھوڑا سا رجحان ہوا. میرے استاد محترم حسنین اکبر صاحب، ماشاءاللہ میرے قبلہ، ان سے ملاقات ہوئی. تو اس سے پہلے بہت سارے شعراء حضرات سے ملے، بہت بڑے بڑے نام، کیونکہ ایک عزادار گھرانے سے تعلق ہے، عزاداری کے سلسلے کی وجہ سے. تو وہ ایک سلسلہ جاری تھا، اس میں بہت سارے میرے جو فیوریٹ اس وقت کے شاعر ابھی کے بھی ہیں، مالک ان کو زندگی دے، عادل صاحب، علی عادل صاحب جو ہیں، توقیر بھائی ہو گئے، توقیر کمالوی صاحب، جی بالکل بالکل، اور توقیر کمالوی صاحب. پھر اسی زمانے میں گوہر صاحب جو تھے، ان کے نوحے یہاں پہ آنا شروع ہوئے، تو ان سے بھی ملاقات کا شرف حاصل ہوا. لیکن وہ ایک جو میرے استاد ہونے کے لیے مجھے جو میں دیکھ رہا تھا، تلاش کر رہا تھا، تو وہ شاید میرا جو مالکوں نے ایک سلسلہ بنایا تھا حسنین اکبر صاحب کی توسط سے تھا. تو وہ جب ان سے ملاقات ہوئی تو وہاں پہ پھر جو خود ایک اکیلے، کیونکہ اس سے پہلے تو والد محترم وہ کلام میں جو بھی اس کو دیکھنا ہوتا تھا، یا بڑے بھائی نوید عباس صاحب جو کاروان حسین، جو میری ہماری سنگت ہے کاروان حسین نوید عباس پارٹی، اس کے جو سالار ہیں، وہ ابھی بھی نوحے کو دیکھنا، اس میں سے پڑھنے کے لیے سلیکشن کرنا، سب کچھ وہی کرتے ہیں. تو وہ دیکھ رہے تھے. اس کے بعد ایک دل میں تھا کہ استاد کا ہونا بڑا ضروری ہے،
تو پھر استاد جی ملے حسنین اکبر صاحب، تو ان کا مہربانی ہے کہ انہوں نے اس قابل سمجھا کہ وہ شفقت فرمائے، اور ایز اے شاگرد مجھے انہوں نے پھر ایک وہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، وہ کسی تعارف کے محتاج ہی نہیں ہے اس وقت. میرا خیال ہے میرے قریب اور میرے جو فہم اس کے مطابق ان جتنا اچھا مولا کا ذکر، مالکوں کی خاص عنایت ہے ان پہ، خاص کرم ہے ان پہ. بے شک ایسے ہی. بس یہ سارا سلسلہ تھا جو ابھی الحمدللہ ابھی چل رہا ہے، شکر الحمدللہ، اور جاری ساری رہے گا جب تک زندہ ہیں، اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ. تو ہم لوگوں کے جو آپ کا سب سے کہہ لیں کہ مشہور منقبت ہے، حسین بانٹ رہے ہیں نجات، جسے ماشاء اللہ سے دنیا بھر کے پڑھنے والوں نے پڑھا ہے. کوئی ایسا پڑھنے والا ہوگا نہیں جس نے یہ کلام نہ پڑھا ہو. اس کی کوئی بتائیں اسٹوری، کس طرح شروع ہوا اور کس نے پڑھا، کیا اس کا نظام؟ یہ میرے منقبت کے بالکل اوائل کے دن ہیں، یعنی جب منقبت لکھنا شروع کی تھی، تو اسی طرح یہ منقبت لکھی تقریباً آج سے 15 سال پہلے میرا خیال ہے. تو لکھنے کے بعد میرے کزن بھی ہیں، وہ بھی یعنی کسی طرح منقبت اور نوحہ پڑھتے تھے، انہوں نے اس کی خود سے ایک ٹیون کی اور بس پڑھ دی. پھر 3-4 سال وہ اسی طرح یہ منقبت رہی. اس کے بعد استاد اصغر صاحب جو ہیں سیال کوٹ والے جو ہیں، مشہور زمانہ ہے، مالک ان کو صحت یاب فرمائے، تو انہوں نے پھر سنی مجھ سے، تو انہوں نے کہا کہ یار نہیں میں بناتا ہوں ٹیون. انہوں نے پڑھا. ان سے پہلے شہزاد صاحب ہیں لاہور والے، رابی روڈ والے، ہاں جی، انہوں نے اس کی ایک ٹیون بنائی. انہوں نے بھی اس سے پڑھا اور کربلا میں اور آگے پیچھے پڑھا. اس کے بعد ظاہر شاہ جی جو ہیں میرے بڑے ہی عزیز دوست ہیں اور بہت مشہور طرز نگار ہیں، مولا نے ان پہ بڑا خصوصی کرم رکھا ہوا ہے، مالکمی کرم ان پہ جاری و ساری رکھے. تو اس کے بعد انہوں نے کی ٹیون بنائی اور میر صاحب تک یہ کلام پہنچا. اور پھر میر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ الحمدللہ مولا نے ان پہ ایک خاص کرم رکھا ہوا ہے، منظور نظر ہیں، مالک نے ایک خاص منظوری ان کی رکھی ہوئی ہے. جب بس پھر انہوں نے جب منقبت پڑھی اس کے بعد، تو وہ پھر زبان زد عام ہوئی. اور آج تک میں ابھی بھی دیکھتا ہوں روز کسی نہ کسی کلپ میں وہ مولا ہماری ڈیوٹی لے رہے ہوتے ہیں، میر صاحب نے جو پڑھا ان کی ڈیوٹی یا ظاہر بھائی کی. تو وہ الحمدللہ وہ اس کا 15 سال ایک سفر تھا اس کلام کا، کرتے کرتے جب اس کا وقت آیا، جب دنیا تک پہنچنا تھا، تو بس پھر وہ سلسلہ شروع ہو گیا. تو نہیں بھائی، یہ کلام لکھتے ہیں پڑھتے ہیں نوحے، تو کوئی معاوضہ، کوئی ہدیہ، اس کے بارے میں کچھ بتائیں آپ. سرکار جو جناب سیدہ عنایت فرما رہی ہیں، جو طرز کر رہی ہیں ہم پہ، میرے اپنے خیال میں اس کا کوئی معاوضہ اس دنیا میں دے ہی نہیں سکتا. بے شک ایسے ہی، کیونکہ وہ بیش قیمت ہے. وہ ہمیں مالکن شاید میرے پاس تو وہ وجہ بھی موجود نہیں ہے کہ کس وجہ سے وہ مالکن ہم پہ یہ طرز کر رہی ہیں. کوئی ہمارے آباء و اجداد میں جو پرانے بزرگ گزرے ان کی کوئی نیکیاں ہیں، یا مالکن کا کوئی کرم ہے، وہ جو ہمارے اس میں نہ تو کوئی علم ہے نہ فن ہے، کچھ بھی نہیں. یہ ان کی خالصتاً عنایت ہے، ان کا کرم ہے. اس کی کرم کی قیمت نہیں ہو سکتی. بے شک ایسے. اور لوگ لیتے ہیں کلام کا جو شاعر ہیں ان کا حق بھی بنتا ہے. مولا سجاد سے ان کی سنت بھی ہے کہ شعراء کو جیسے نوازا جاتا ہے، تو وہ اس کو میں غلط تو نہیں کہوں گا بالکل بھی، کیونکہ سنت ہے، مولا سجاد بادشاہ ہے. تو لیکن میں اپنی ذات کے حد تک کہ الحمدللہ کبھی بھی کوئی بھی بندہ اس بات پہ دنیا بھر میں نہیں کہہ سکتا کہ کبھی بھی اس کے معاوضے میں، خصوصاً نوحہ تو بالکل بھی نہیں. منقبت میں یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ کسی نے منقبت کوئی وہ ہاں جی جو نیاز نظر نیاز جو ہے وہ اگر کسی نے کر دی تو وہ بھی ہاں اس میں ڈیمانڈ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ بھی کوئی خود سے کچھ جو کر رہے ہیں وہ بھی ان کی مہربانی سمجھتا ہوں. اور باقی اس کا جو جزا ہے وہ تو صرف جناب سیدہ ہی دے سکتی ہیں، وہ ہی انشاءاللہ دیں گی. تو ایک بات ہم تک پہنچی، اگر اجازت دیں تو پوچھوں؟ جی فرمائیے. سنا ہے کہ آپ کو کوئی گانے وغیرہ لکھنے کی بھی آفر ہوئی تھی؟ جی بالکل ہوئی تھی. ہمارے یہاں پہ ہی ہیں دوست ماشاءاللہ، انٹرنیشنل لیول پر ان کی نام ہے. انہوں نے ابھی ریسنٹلی کچھ فلموں کے گانے وغیرہ بھی گائے ہیں. اچھا. تو
انہوں نے بھی مجھے کہا تھا کہ آپ میرے لیے ایک دو گانے لکھ دیجیے. اچھا تو کیوں نہیں لکھے؟ سرکار بھائی اصل میں جب آپ مالکوں کا ذکر لکھ رہے ہیں نا تو اس کے بعد مزید میرے خیال میں دنیا کے لیے کچھ لکھنا بنتا ہی نہیں. تو رومانوی شاعری میں کوئی؟ جی بالکل کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. شروع میں کہیں پہ شاید ایک دو غزلیں لکھی ہوں. اچھا. تو اس کے بعد جب مولا کی ذکر میں آئے اور جب سمجھ آئی شعور کی طرف آئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، مالک کیا عنایت فرما رہے ہیں، اس کے بعد تو حت الامکان کوشش ہے اور آگے بھی رہے گی کہ کبھی بھی اس طرف نہ آئے. مولا کا ذکر لکھ رہے ہیں، اس سے افضل کوئی چیز نہیں ہے، تو وہیں تک یہ چیز رہے اور یہ ڈیوٹی جاری اور ساری رہے، بس اسی پہ یہ فوکس ہے. تو غزل کے جو شعراء کرام ہیں ان میں آپ کے پسندیدہ کون سے شاعر ہیں ایسے جنہیں آپ کبھی پڑھنا ہو تو ان کو پڑھتے ہیں؟ غزل میں محسن نقوی صاحب کو میں نے بڑا پڑھا، اور اس کے علاوہ فیض صاحب کو پڑھا تو تقریباً جتنے جو تھا قریب جو اویلیبلٹی تھی وہ تو پڑھا ہے سب کو. جان ایلیا صاحب کو پڑھا ہے. تو جان ایلیا کے حوالے سے آج کل ایک بڑی کنٹروورسی ہے کہ فرت عباس شاہ صاحب کا آپ نے سارا کچھ دیکھا، تو اس کے حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ سر جان ایلیا صاحب شاعر ہیں کیا، اور استاد شاعر ہیں، میں تو ان کو استاد شاعر مانتا ہوں. اچھا. باقی سب کا اپنا ہی ہے، کیا کیسے خاموشی. تو پسندیدہ جو منقبت پڑھنے والے ہیں ان میں آپ کو کون سے اچھے لگتے ہیں جن کو آپ کو اچھا لگتا ہے جو آپ کے کلام پڑھ رہے ہیں؟ اچھا، منقبت خان جو ہے ان میں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کلام جو پڑھ رہے ہیں نہ ہی پڑھ رہے وہ تو ایک الگ سوال ہے. میر صاحب تو آپ کو پتہ ہے وہ ویسے بھی ان کے ساتھ ایک بڑا پرانا تعلق ہے، اور ان جتنا اچھا انسان کم ہی میں نے دیکھا ہے. تو ایز اے انسان بھی وہ بہترین ہے، اور منقبت خان بھی تو ان کا لاجواب ہے. میرے اپنے نزدیک تو سب سے زیادہ پسند تو مجھے میر صاحب ہی ہیں، میر حسن صاحب. میر صاحب ہیں، اس کے علاوہ ظاہر بھائی ہیں، بہترین پڑھ رہے ہیں، مولا کا ذکر بہترین طریقے سے کر رہے ہیں. ماسٹر محمد شاہ صاحب ہیں، اس وقت مالکوں کا اچھا ذکر کر رہے ہیں. علیزہ صاحب ہیں، اور ابھی ہمارے جو ہیں رضا کاظمی صاحب ہیں، عاصم رضا کاظمی صاحب بہترین مولا کا ذکر کر رہے ہیں. ہمارے اپنے اگر یہاں کی بات کی جائے تو وسیم بھائی، عاصم رضا کاظمی صاحب، یہ ایسے لوگ ہیں جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ واقعی ذکر میں موجود ہیں اور اس کا کوئی اثر ہے. تو یہ میرے خیال میں، باقی تو سب کا نام جتنے نام گنواؤں گا سب ہی بہترین ہیں مولا کے، ایک سے ایک بڑھ کے. عمران مانی صاحب لاہور میں اگر دیکھوں تو عمران مانی صف اول میں مولا کا بہترین ذکر اور محنت کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ نوشی بھائی ہیں، اور منصور شاہ جعفری صاحب ہیں، وہ تو بزرگوں میں آتے ہیں، ان کا تو میں یعنی کہ سب ہر دل عزیز ہیں وہ. تو یہ سب لوگ ہیں، شہزاد بھائی ہیں، بہترین لوگ. پیغام اگر پڑھنے والوں کو دینا ہو آپ نے؟ پڑھنے والوں کو پیغام، سب سے پہلا پیغام تو کربلا ہی ہے. جب تک ہمارے اندر موجود رہے گی تو سب بہتر رہے گا. کیونکہ جب تک ہم ایک ہیں اور جب تک کربلا کی اس پلیٹ فارم پہ ہم سب متفق ہیں تو جناب سیدہ ہم پہ اپنے کرم نوازیاں جاری و ساری رکھیں گی. لیکن اگر ہم صف ازا اور صف ولا کو اپنی ذاتیات کے لیے استعمال کریں گے اور اس چیز سے نظر ہٹا لیں گے کہ ہمیں کون سن رہا ہے، ایسے ہی آج کل میں بہت آگے. جی بالکل ایسے ہی ہے. بہت زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور شاید اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم جو مالک ہم پہ کرم کر رہے ہیں، جو ترس کر رہے ہیں، ہم اس کو نہیں سمجھ رہے. بالکل ایسے ہی ہے. کچھ احباب میں چلیں خود کو بھی اس میں کنسیڈر کر لیتا ہوں. ہم شاید بعض اوقات یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جو ہے، جو کلام ہے یا جو آواز ہے، یہ سب کچھ جو ہے یہ میری وجہ سے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بے شک ایسی دماغ یہ جو ایک ہے خرافات ہے یا جس کو زوم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو نکالنا بڑا ضروری ہے. بے شک ایسے ہی میرے خیال میں، میرے عقیدے میں اور میرا اپنا تجزیہ ہے اس میں کہ جب تک مالک نہیں چاہتے نا، کوئی شاعر ایک لفظ بھی نہیں ان کی مداح میں یا ان کی مصائب میں لکھ سکتا. ایسے ہی ہمارے ساتھ خود بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ مولا حکم کیا ہوتا ہے بہت سارے پڑھنے والوں نے، تو نوحہ نہیں ہو رہا تو نہیں ہو رہا. آپ خود شاعر ہیں، آپ اس وقت سے گزرے ہوں گے. جب تک ان کی مرضی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے ہی. پڑھنے والے بھی ایسے ہیں بھائی، اچھے سے اچھے پڑھنے والا موجود ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی آواز ہی اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ
صرف کرم کی وجہ سے چل رہے ہیں. باقی سب جو ہے وہ آپ کی نیت ہے, ساتھ ساتھ اس کا ہونا بڑا بہتر ہے, ضروری ہے. اور ایک خاص بات جو میں اپنے نواخان جو ہماری کاروان حسین سنگت مالک ان کو سلامت رکھے, بڑے اچھے نواخان ہیں, اپنے جو میرے جونیئرز ہیں, جو میرے بھائی ہیں ساتھ کے, ان کو عموماً یہ بات کہتا ہوں کہ جب ہم مولا کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا, جب ہم مولا کی فضائل بیان کریں یا مصائب بیان کریں, تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا ذکر کون سن رہا ہے. ایسے ہی جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اس ذکر کو سن لیں گی, شام والی بی بی اس ذکر کو سن لیں گی, کربلا کے شہنشاہ اس کو سن لیں گے, تو آپ کو پھر دنیا کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے, پھر دنیا خود ہی سن لے گی. لیکن جب آپ دنیا کو سناتے رہیں گے نا بھائی, تو یہ جو شہرت کی دوڑ ہے, ایسے ہی یہ جو اپنے نام اونچا کرنے کی دوڑ ہے, آپ اس میں دوڑتے رہیں گے بس. ایسے ہی اگر مجھ جیسا, میں کہتا ہوں کہ جس کو شاعری کے الف بے کا بھی پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اگر مالک یہ عزت دے رہے ہیں تو صرف اور صرف ایک تو بڑوں کی جو ایک ریاضت ہے, انہوں نے امام حسین کے ذکر میں جو خالصتاً محنت کی ہوئی ہے, اور دوسرا جو ہم مولا کی زداری کر رہے ہیں, زداروں کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ مخلص ہو کے چلیں. ایسے ہی یہ عزت بونس کی, یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں یہ تو احسان کسی پہ نہیں, یہ تو ہم اپنے لیے کر رہے ہیں. ایک قرض ہے آپ کے سر پہ, آپ اس کو اتار رہے ہیں. ایسے ہی آپ کو جو عزت مل رہی ہے نا, وہ بونس میں, وہ بونس ہے. آپ کو مالک آپ پہ بس اپنی عنایت کر رہے ہیں. تو اس بات کو سمجھیں سارے. میری بات اگر کسی کو بری لگے تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں, لیکن اگر کوئی فرد ایسا عمل عزاداری اور ولا میں کر رہا ہے تو میرے خیال میں وہ اپنا نقصان کر رہا ہے. نعیم عباس نعیم کا ذکر ہو اور بزم وحدت کا تذکرہ نہ ہو تو ایسا ہو نہیں سکتا. تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں, کیسے بنی؟ سر تو یہ فیصلہ اچھا تھا, بنانے کا نہیں تھا؟ یہ فیصلہ دیکھیں مولا کا تھا, جناب سیدہ کا تھا کہ ذکر اس طرح ہو سکے. بزم شروع میں تو ہم جیسے کہ بنیاد میں کچھ ہوتا ہے, لوگ ہی چند ایک لوگ سفر شروع کرتے ہیں, پھر آگے قافلہ بن جاتا ہے. تو وسیم بھائی, شیخ وسیم صاحب, جی اور اس کے بعد محسن جعفری صاحب, مجتبیٰ مبارک صاحب, اس کے علاوہ انصار نقوی صاحب, ایسے ہی میں, اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ شکیل بھائی تھے. وہ اسٹارٹ میں انیشلی شاعروں کے طور پہ اگر صرف دیکھا جائے تو اس میں سعید صادق صاحب, محسن بھائی, میں ہو گیا, مجتبیٰ بھائی ہو گیا, من کے بعد میں وسیم بھائی تھے. یہ 4-5 لوگ تھے جنہوں نے اسٹارٹ میں آغاز کیا. پہلے اس کے ساتھ کچھ اور مقاصد سے, ویلفیئر یہ وہ, تو ہم سب لوگ اکٹھے ہو کے اس میں ہم نے کام شروع کیا. وہ ساتھ مولا کا ذکر شروع کر دیا. پھر وہی ہے کہ کارواں چلتا رہا, بس چلتے رہے. تو میری نظر سے, اگر میری کیا جو بھی پڑھنے لکھنے والے ہیں ان سب کی نظر سے دیکھا جائے تو اتنی شہرت کسی بزم کو نہیں ملی جتنی بزم. الحمدللہ. تو یہ سب آپ کی محنتوں کا نتیجہ ہے, آپ مولا کے ذکر سے مخلص تھے. تو اتنے زیادہ جو آپ کو آپ کی اس کاوش سے راولپنڈی اسلام آباد میں اتنے زیادہ شاعر نظر آتے ہیں, تو اس میں کبھی سوچا نہیں کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں؟ تو اس بارے میں کچھ بتائیں. سر دیکھیں, اس میں جیسے آپ بھی بزم کا حصہ رہے ہیں الحمدللہ, اور بہت سارے نام ہیں, زین بھائی ہیں اور اسد بھائی ہیں, اسد بھائی کی بڑی محنتیں ہیں, اور بہت سارے احباب. تو ساتھ بیسکلی وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سب لوگ اس میں شامل ہوئے اور ایک بڑا خوبصورت گلدستہ بن گیا. اس کی بنیاد کیونکہ مولا کے ذکر پہ تھی, علی ولی اللہ پہ تھی, مولا کے مصائب پہ تھی. تو کسی کو کسی سے ڈر ہی نہیں تھا, خوف ہی نہیں تھا. شعراء میں تو عموماً, بلکہ ہم پیشہ جو بھی ہوتا ہے اس کو دوسرے سے ڈر ہوتا ہے, تو یہاں پہ خوف والا کوئی سلسلہ نہیں تھا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس بزم کو مولا نے اتنی عزت دی کہ ایک ہم سب نے, محسن بھائی ہوں, مجتبیٰ بھائی ہوں, میں ہوں, سعید بھائی ہوں, اسد بھائی ہوں, زین بھائی ہیں, آپ ہیں, اور جتنے بھی احباب تھے, تو سب نے ایک دوسرے کو سپورٹ کیا. جہاں پہ ایک دوسرے کی تنقید تھی اس کو برداشت کیا, سمجھا, ایک دوسرے کی عزت کی. وہ جو ادب, عزت اور وہ سارا سلسلہ تھا نا, مولا نے پھر سر پہ آپ کے حسنین اکبر صاحب جیسا ہاتھ ہو, ہاشم رضا بہلول صاحب جیسا ہاتھ ہو, ایون شوکت صاحب نے بہت ہمیں ساتھ وہ
ہماری بزم کے بہت سارے پروگراموں میں انہوں نے حصہ لیا, اس کو بڑی کنٹریبیوشن کی. ایسے لوگ, میر صاحب, تو وہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ سب لوگ جڑتے رہے اور یہ اب خود کو بزم کا حصہ سمجھتے ہیں. تو اس وجہ سے مولا نے کیا کہ آج میرا خیال ہے دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ بزم کے لوگوں کا ذکر کلام نہیں پڑھا جا رہا. ٹھیک ہے, تو یہ مالکوں کا کرم ہے, خصوصاً کرم ہے. اس کے ساتھ بہت ساری بزم بنی, اور میں ابھی بھی دعا کرتا ہوں ان کے لیے بھی کہ مالک جو مزید لوگ اس کو دیکھ کے, جن لوگوں نے بزمیں مختلف شہروں میں بنی ہیں, مالک ان کو بھی مزید ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کو بھی اپنے ذکر کے نام کی عزت عنایت فرمائے. آمین آمین. تو دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایک بات مشہور ہے کہ شاعر جو ہیں اپنا سننے والا خود لے کے آتے ہیں, اور جب شاعر جاتے ہیں تو سننے والا اپنا ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں. تو یہ آپ نے بھی کوئی بندے رکھے ہوئے ہیں یا ایسا کچھ سین؟ ارے بھائی ہم ویسے بہت تھوڑے سے تو دیکھیں ایک چیز, پہلی بات تو یہ ہے کہ راول پنڈی کی تاریخ میں اگر دیکھیں, اگر میں کہیں پہ غلط ہوں تو شاید وہ انسان ہونے کا تھوڑا سا وہ معذرت دے دیجیے گا. راول پنڈی اسلام آباد میں الحمدللہ بھی اگر آپ دیکھیں تو تقریباً میں زیادہ نہیں تو 70% جشن جو ہیں وہ بھی شعراء ایسے ہی کر رہے ہیں, شعراء پڑھ رہے ہیں. ایسے ہی اس سے پہلے ایسے نہیں تھا. ٹھیک ہے, اگر ہم اپنے لوگ لاتے اور اپنے لوگ ساتھ لے کے جاتے ہوتے نا, یہ 1 سال 2 سال سے زیادہ 3 سال سے آگے نہیں چل سکتا. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, اب یہ اگر اتنا یہ ذکر بڑھ رہا ہے, یہ ایک سلسلہ جو خاص سلسلہ ہے, یہ آپ کی جو بزم یہ ٹرینڈ سارا اسی نے, جی وہ ایک ٹرینڈ آ گیا. اب اگر یہ مخصوص لوگ ایک خود سیٹ اپ لے کے ساتھ اپنے بندے لے کے چل رہے ہوتے نا, تو یہ اتنا طویل وقت تک نہیں چل سکتا تھا. بالکل ایسے ہی. ابھی آپ دیکھیے لوگوں کو شعر سننے کا کیا آپ شعر سننے بھائی, اور جنریشن جو نیو جنریشن ہے آپ دیکھیں کہ وہ کتنے شوق میں تو میں نے دیکھے کہ 18-17 سال کے لڑکے بھی شعر کہہ رہے ہیں. جی 18 اور بہترین شعر کہہ رہے ہیں, بہترین کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, عقیدے کے حوالے سے بھی اور شعری اعتبار سے بھی بہترین شعر کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے محنت ہے, اور لوگ اس چیز کو ڈائجسٹ کر رہے ہیں, اور وہ ان کو پسند آیا. یہ جو پہلے بہت سے آپ گھر میں, میرا خیال ہے میں کہتا ہوں 90 سے 95% گھروں میں جو اب جشن اور مجالس ہوتے ہیں وہاں پہ شعراء پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, پنڈی اسلام آباد کے لیے میرے خیال میں اس کی تاریخ میں یہ ایک بڑا باب ہے, جو کہ بزم مدت نے جس میں محنت کی ہے, اور الحمدللہ اس کا نتیجہ ایک پازیٹیو نتیجہ نکلا ہے. تو الحمدللہ ویسا نہیں ہے وہ ذاکرین میں کچھ ایسا سلسلہ, وہ بھی جو کہتے ہیں شاید وہ بھی اتنا ممکن نہیں ہوگا, اگر سننے میں آتا بھی ہے تو وہ اپنی ڈیوٹی بہترین طریقے سے کر رہے ہیں, کیونکہ یہ 2-4 دن تو کیا جا سکتا ہے بھائی, روز اتنا آج کل تو پیٹرول اتنا مہنگا کہ اتنا کرایہ نہیں بھرا جا سکتا کہ آپ 10 بندے ساتھ لے کے جائیں, 10 بندے ساتھ لے کے آئیں واپس. تو اس پروگرام کو آخری کیا نام ہے مرحلوں کی طرف لے کے چلتے ہیں. کوئی ایک منقبت جس سے 2-3 اشعار اپنی پسندیدہ جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ آپ کی فیوریٹ ہے, اس سے کوئی 2-3 اشعار سنا دیں. جی میں آپ کو نظر کرتا ہوں, حسین بانٹ رہے تو آپ جی سن رہی ہوں گی, یاد ہے سب کو, ازبر ہے الحمدللہ. حسین بانٹ رہے کہ سنا دیں. میں چاہوں گا جناب شہیدہ کے حوالے سے اگر آپ کو ہے انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہے انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہے, ہر ایک حق سے زیادہ بطول حق پر ہے. کیا بات. اور اگر یہ دین خدا ہے تو پھر خدا کی قسم, اگر یہ دین خدا ہے تو پھر خدا کی قسم, اصول دین ہے پہلا بطول حق. کیا بات, کیا بات, کیا بات. اور تو پورے دل سے نبی کو امین مان سہی, تو پورے دل سے نبی کو امین مان سہی, ضمیر بول اٹھے گا بطول حق. کیا بات, کیا ایسے ہی ضمیر بول اٹھے گا بطول حق پر ہیں. صادق امین مالک کے دور کا بات ہے, اسی پہ 2 اشعار ہوئے تھے کہ وہ شخص چھوڑ دے کہنا رسول کو صادق, وہ شخص چھوڑ دے کہنا رسول کو صادق, جو شخص کہہ نہیں سکتا بطول حق. کیا بات, آپ نے بات ہی ختم کر دی. کیا بات. جو شخص کہہ نہیں سکتا بطول حق پر ہیں. اور شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ اگر عزام اضافے کی کچھ اجازت ہو, اگر عزام اضافے کی کچھ اجازت ہو, کہوں میں اشہد ان بطول حق پر ہیں. کیا بات, کیا بات, کہوں میں اشہد ان بطول حق پر ہیں. اور اس کا مقطع آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ نعیم اپنے کفن پر ضرور لکھوانا,
نعیم اپنے کفن پر ضرور لکھوانا، گواہی دیتا ہے بندہ بطول حق پر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بہت شکریہ، آج اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا، آپ کی شاعری، آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا۔ تو بہت شکریہ آپ سب کا دیکھنے کے لیے۔ انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ تک آپ سب کے منتظر رہیں گے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔